دیکھیے حضرت مسیح علیہ السلام کا دین، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اس سورہ کہف کے پہلے رکوع میں تذکرہ انہی کا ہو رہا ہے، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ ان آیات کا پہلے ترجمہ آپ سن لیجئے، جو پہلی آیات ہے ان کا ترجمہ ہم کر چکے ہیں۔ کل حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی کجی نہ رکھی، جو بالکل سیدھی ہے اور خبردار کرتی ہے ایک ایسی بڑی عظیم اور مہیب جنگ سے کہ جو خاص اللہ کی طرف سے ہوگی، اور بشارت دیتی ہے مومنین کو جو نیک عمل کریں کہ ان کے لیے بہت بڑا اور بہت عمدہ اجر ہے، ماکثین فیہ ابدا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اب دوہرا کر بات آئی، اور تاکہ خبردار کر دے ان کو جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، نہیں ہے ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی علم، وَلَا لِآبَائِهِمْ، نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی علم تھا، کوئی عقلی دلیل نہیں، کوئی اللہ کی اتاری ہوئی کسی کتاب میں، اللہ کے اتارے ہوئے کسی صحیفے میں اس کے لیے سند نہیں۔ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، بہت بڑی بات ہے کہ جو نکل رہی ہے ان کے منہوں سے، إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا، نہیں بول رہے یہ، نہیں کہہ رہے یہ مگر جھوٹ۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے ان کے آثار پر۔ یہ آثار کے لفظ کو میں ابھی جو کا تو رکھ رہا ہوں، بعد میں اس کی وضاحت کروں گا۔ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے اس حدیث پر، یہ حدیث قرآن، اس پر اگر یہ ایمان نہ لائے، جیسے کہ وہاں فرمایا گیا تھا اگر رحمت خداوندی میں داخل ہونا ہے اے بنی اسرائیل تو یہ شاہدرہ ہے رحمت خداوندی کا قرآن حکیم، آؤ اور داخل ہو جاؤ۔ یہاں پر ان عیسائیوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے اگر وہ اس حدیث پر، یہ حدیث اللہ، اللہ کی کتاب، احسن الحدیث کتابا متشابہہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اگر اس اللہ کی حدیث پر، اللہ کی کتاب پر یہ ایمان نہ لائے تو جو ان کے آثار ہوں گے، جو نتائج نکلیں گے، ان پر اے نبی شاید کہ آپ اپنے آپ کو صدمے اور رنج اور غم سے ہلاک کر لیں۔ یہ ہے در حقیقت وہ آیات کہ جن میں تذکرہ ہو رہا ہے عیسائیت کا، لیکن عیسائیت سے مراد کیا ہے اسے سمجھیے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا دین تو بعین ہی وہی دین تھا جو دین آدم سے لے کر محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہم الصلاۃ والسلام جتنے انبیاء آئے ہیں ان کے دین میں کوئی فرق نہیں تھا۔ دین توحید، وہی ایمان، البتہ شرائع کے اندر، شریعتوں میں کچھ تفصیلی احکام میں فرق ہوا ہے، شریعت موسوی اور شریعت محمدی میں علی صاحب الصلاۃ والسلام تھوڑا تھوڑا فرق ہے، دین ایک ہی ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، دین میں تو ہم نے وہی شے تمہارے لیے بھی معین کی ہے مسلمانوں، کہ جس کی کہ ہم نے نوح کو وصیت کی تھی اور جس کی کہ ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو وصیت کی، دین ایک ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، تو دین مسیحی بھی وہی تھا بعین ہی جو دین محمدی ہے اور دین موسوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلاۃ والسلام۔ البتہ حادثہ جو نہایت عظیم پیش آیا ہے اور وہ یہ ہے کہ پال، ساؤل اس کا نام تھا پہلے، جس نے کہ اپنی زندگی میں حضرت مسیح علیہ السلام جب تک موجود تھے دنیا میں شدید انہیں تکلیفیں پہنچائیں، شدید ایذائیں پہنچائیں، ان کی مخالفت پر کمر بستہ رہا، لیکن اس کے بعد جب انہیں اٹھا لیا گیا، یا عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق وہ سولی دے دیے گئے، اور اس کے بعد ان کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ سولی پانے کے بعد پھر وہ زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے، جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ انہیں سولی دی نہیں گئی، بلکہ انہیں تو پہلے ہی اٹھا لیا گیا تھا، ان کی جگہ کوئی اور ہے۔ انجیل برنباس نے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ در حقیقت وہی حواریین میں سے جس نے کہ غداری کی تھی اور پکڑوایا تھا، مخبری کی تھی، وہی ہے جس کی شکل بنا دی گئی تھی حضرت مسیح علیہ السلام کے جیسی مانند، اور وہ شخص ہے کہ جو سولی چڑھا ہے۔ بہرحال عیسائیت اس وقت کی جو اس کا عقیدہ ہے اور جو ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، ان دونوں کی روح سے حضرت مسیح علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ اس کے بعد اس نے دین مسیحی میں نقب لگانے کے لیے، جو دین مسیح اصل دین اسلام تھا، اس کو کرپٹ کرنے کے لیے، ڈسرپٹ کرنے کے لیے، اس میں نقب لگانے کے لیے اس نے اپنے ایک مکاشفے کا ذکر کیا کہ میں آ رہا تھا سفر میں کہ مجھے حضرت مسیح نظر آئے ہیں آسمانوں میں،
اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے اور تو اب فلاں جگہ جا اور میرے نام سے نبوت کر۔ اس کے بعد اس نے لبادہ اوڑھا عیسائیت کا، اور اس نے آ کر جس طرح عبداللہ ابن سبا نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں نقب لگائی، اسی طریقے سے اس شخص نے دین مسیحی میں نقب لگائی۔ فرق یہ ہے کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہ آخری دین تھا، اب کوئی اور رسول آنے والا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دین کو، اس شریعت کو ایک پروٹیکشن حاصل ہے، لہذا ایک جزء کی حد تک گمراہی جو ہے پھیل سکی، کل پر محیط نہیں ہوئی۔ لیکن بدقسمتی سے دین مسیحی کے بارے میں یہ ہوا کہ کچھ عرصے تک تو کشمکش رہی ہے، اصل دین مسیحی پر بھی جو کاربند لوگ تھے اور جو اس کے اوپر مستقیم رہے وہ قائم کچھ عرصے تک رہے ہیں، لیکن ہوتے ہوتے تقریباً اس دور تک آ کر جب کہ حضور کی بعثت ہوئی ہے، اصل دین مسیحی کے ماننے والے تقریباً ختم ہو چکے تھے، شاذ لوگ رہ گئے تھے، اور ان میں بھی یہ جرت نہیں تھی کہ اپنے اصل دین کا وہ اظہار کر سکے، بلکہ ہوتے ہوتے ان 600 سالوں کے اندر یہ ہوا کہ وہی پالزم جو ہے در حقیقت اس نے ہی مسیحیت کی شکل اختیار کر لی۔ یہ پالزم جو ہے یہ ہے در حقیقت یوں سمجھیے کہ ادیان عالم کی تاریخ میں سب سے زیادہ گمراہ کن مذہب، جس کا رد عمل پیدا ہوا ہے یورپ میں، جس نے کہ اس دجالی فتنے کی شکل اختیار کی ہے۔